السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں ڈاکٹر سعید نجیب نعمت اللہ. آپ 30 سال سے کینسر کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. آنکولوجی میں آپ ویل رسپیکٹڈ ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ چھوٹا سا انٹرو تھا، اس کے حوالے سے اور کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں تقریباً 30 سال سے کینسر کے شعبے سے منسلک ہوں. MBBS کرنے کے بعد ڈاؤ میڈیکل کالج سے میں امریکہ گیا تھا اور وہاں سے 6 سال کی ٹریننگ لے کے واپس آ گیا، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ مریضوں کا علاج کر رہا ہوں. اللہ نے عزت دی ہے. ماشاء اللہ. سر، WHO کی رپورٹ کے مطابق 2020 میں کہ ہر سال پاکستان میں بریسٹ کینسر کے کیسز 90,000 ڈائگنوز ہوتے ہیں. جی. تو اتنا پاکستان میں بریسٹ کینسر عام کیوں ہے؟ اچھا، یہ کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ہماری کوئی رجسٹری اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، کینسر رجسٹری، اور ہم نے اس کے اوپر کوئی کام بھی نہیں کیا کہ ہمارے یہاں بریسٹ کینسر کیوں زیادہ ہوتا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے کہ بریسٹ کینسر پاکستان میں ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا یا ایشیا. اس کے ریزن جاننے کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے انوائرمنٹل فیکٹرز یا ماحولی اثرات ایسے ہوں جو کہ کینسر کا رسک بڑھا دیتے ہوں، لیکن اس میں بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ مریضوں میں یہ موروثی ہوتا ہے، لیکن وہ تقریباً 5 سے 10% ہوتے ہیں. 90% میں ہمیں نہیں پتہ کہ ریزن کیا ہوتا ہے کینسر کا. سر، اس میں ایج کا کوئی تعلق یا کوئی بیک گراؤنڈ سوشل سٹیٹس کا کوئی تعلق، کہ کچھ کیسز میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہے، کچھ میں کم ہے؟ عام طور پہ بریسٹ کینسر 40 کے بعد ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہم جو دیکھتے ہیں تو اس میں ینگ پیشنٹس 20s میں بریسٹ کینسر کے ساتھ آتے ہیں، وہ بھی بہت اگریسو اور ایڈوانس بریسٹ کینسر. تو یہ بہت بڑا فرق ہے ہمارے اور ویسٹ میں جو بریسٹ کینسر ہے. اگر ہم گلوبل کمپیریزن پہ جائیں تو ہم پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں، ہماری اسٹرینتھس اور ہماری گیپس؟ پہلے میں گیپس کی بات کروں گا. گیپس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ الٹریسی ہے. دوسرا ہمارے کلچرل ویلیوز کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کہ جی لوگ جو ہے وہ اس کو بتانا نہیں چاہتے، شرم آتی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. یہ چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز اویئرنیس ہے، کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ ایک بیماری ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ موت کا سرٹیفکیٹ ہے، بلکہ یہ قابل علاج مرض ہے. اگر اس کو پہلے ڈائگنوز کر لیا جائے تو یہ کیوریبل ہوتا ہے. تو اگر یہ چیز پتہ ہو تو پھر جو ہے لوگ جلدی سامنے آئیں گے. تو یہ مینلی اویئرنیس اگر ہو تو یہ ہو جاتا ہے. جہاں تک ہمارے پلس پوائنٹس کا تعلق ہے، آئی تھنک پلس پوائنٹ ہماری فیملی انٹیگریٹی، جو ہماری فیملیز کا آپس میں، یعنی جو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں ہمارے فیملی ممبرز ایک دوسرے کا، وہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. باہر کے ملکوں میں جو ہے کوئی پوچھتا نہیں. تو آئی تھنک دس از ویری بگ پلس پوائنٹ، جس کو ہم یوز کر کے مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں. اور بہت یعنی سوشل سپورٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو ویسٹ. ارلی ڈیٹیکشن سے سر آؤٹ کم کتنا چینج ہو جاتا ہے؟ اور لاٹ، بیکاز ارلی ڈیٹیکشن میں ہم کیور بہت اچھا کر سکتے ہیں. نہ صرف کیور کر سکتے ہیں بلکہ بریسٹ کینسر کی سرجری میں ہمیں ضروری نہیں کہ جی بریسٹ پورا نکالنا پڑے. تو اب ایسے بریسٹ کی سرجریز ہوتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں لگتا کہ جی ایک سرجری ہوئی ہے. کاسمیٹک سرجریز ہوتی ہیں. تو ارلی ڈیٹیکشن میں ہمیں میسٹیکٹمی یا بریسٹ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم صرف لمپیکٹمی یا بریسٹ کنزرویشن سرجری کرتے ہیں اور ساتھ میں ریڈیشن دے دیتے ہیں. تو پتہ بھی نہیں لگتا، صرف ایک چھوٹا سا اسکار ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. تو سر، آپ کے مطابق اسکریننگ کب سٹارٹ ہونی چاہیے؟ سیلف ایگزام، میموگرافی، کلینکل وزٹ؟ دیکھیں، جو ریکمنڈیشن ہیں وہ یہ ہیں کہ میموگرام جو ہے وہ 40 سال کے بعد، 40 سے 50 سال میں ہر 2 سال میں کریں، لیکن 50 سال کے بعد تو ہر ایک کو، ہر خاتون کو ہر سال میموگرام کرانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ریکمنڈیشنز ہیں. اپ ٹو ایج 70 کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مرضی. لیکن جو مریضوں میں موروثی ہوتا ہے، فرض کریں کسی
پیشنٹ کی بہن کو یا کزن کو ارلی اسٹیج میں بریسٹ کینسر ہوا ہے، یا ایک سے دو خاندان کے ممبرس کو کینسر ہو گیا، تو وہ ہائی رسک ہو جاتے ہیں. تو ایسے مریضوں میں جو بھی سب سے کم عمر کے پیشنٹ کو کینسر ہوا ہے، اس سے 10 سال پہلے اسکریننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ایسے مریضوں میں جن میں ہائی رسک ہوتا ہے، فیملی رسک زیادہ ہوتا ہے، جیسے ایک جین ہوتا ہے بریکا، وہ پازیٹیو ہو تو ہم میموگرام جو عام طور پہ اسکریننگ کے لیے کرتے ہیں وہ نہیں بلکہ MRI سے اسکریننگ کرتے ہیں. لیکن ایک بہت چھوٹا یہ پاپولیشن ہے. عام طور پہ جو اسکریننگ ہوتی ہے وہ میموگرام سے ہوتی ہے اور الٹرا ساؤنڈ سے ہوتی ہے، تو جو کہ بہت مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے اور عام طور پہ اویلیبل ہے ہسپتالوں میں، اسپیشلی شہر میں. باقی جہاں تک سیلف ایگزامینیشن اور کلینکل ایگزامینیشن کا تعلق ہے، وہ اب اتنے زیادہ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت ویریشنز آتی ہیں. تو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میموگرام ہے. اگر میموگرام میں کوئی چیز آتی ہے تو پھر کلینکل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے. سیلف ایگزامینیشن اب اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں رہا. تو اسے کیا ہم سیلف لیکن ایگزامینیشن ہم نہ نہیں کہہ سکتے، ظاہر جی بات ہے ہر خاتون کو مہینے میں کسی ایک خاص دن اپنے ماہواری کے حساب سے معین کر لیں اور شاور میں جو ہے ایگزامن کرنا چاہیے اپنے آپ کو، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ جی ان کا چھاتی جو ہے اس کی ساخت کیسی ہے، اور اس ساخت میں اگر کوئی چینج آئے تو وہ ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں. یہ ہے ریزن. لیکن ڈائگنوز کرنا ذرا مشکل کام ہے سیلف ایگزامینیشن. سے ایک چیز ہماری سوسائٹی میں بڑی کامن ہے کہ اسٹگما، شرم آتی ہے ڈاکٹر کے پاس جانے سے، اس حوالے سے بات کرنے سے. تو آپ کی کلینک میں آپ ایسے پیشنٹس کے ساتھ، ایسے فیملی ممبر کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اچھا، ایک چیز جو ہم انکالوجسٹ کو آسانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مریض زیادہ تر جو آتے ہیں وہ ڈائگنوزڈ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز ان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جب ہم علاج کریں گے تو کیمو تھراپی سے بال گرتے ہیں، پھر جو ہے سرجری میں جو ہے بریسٹ کی سرجری، بریسٹ نکل جائے گا، اس کے لیے بہت پریشان ہوتی ہیں خواتین. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ پورا بریسٹ ریموو ہو. بریسٹ کے لمپیکٹمی کے ساتھ جو ہے بریسٹ بچایا جا سکتا ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ریکنسٹرکشن یا پلاسٹک سرجری کر سکتے ہیں، امپلانٹس لگا سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کاسمیٹیکلی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے اب اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں رکھتی. جہاں تک شرم کا تعلق ہے، اویئرنیس یہ ہے مین چیز کہ جتنا ہم بتائیں گے لوگوں کو، جتنا اویئر کریں گے، اتنا زیادہ مریض جو ہے وہ سامنے آئیں گے. اور ہمیں جو لیٹ اسٹیجز میں پیشنٹ ملتے ہیں، جو کہ زیادہ تر اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 کے ہمارے پاس مریض آتے ہیں، وہ اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 میں آنے لگے. سر آج کے دن پاکستان میں ویسے ٹریٹمنٹ آپشن اس کے حوالے سے کیا ہیں؟ لیکن بریسٹ کینسر میں جو مین ٹریٹمنٹ ہے وہ سرجری ہے، کیمو تھراپی ہے، ہارمونل تھراپی ہے، ٹیبلٹس ہیں، ریڈیشن تھراپی ہے، اور کچھ ٹارگیٹڈ تھراپیز ہیں. اچھا، ضروری نہیں کہ یہ پانچوں ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ہر مریض کو ملے. مریض کے کینسر کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں فزیکل ایگزامینیشن اور جو ہے اس کے ٹیسٹ، ریسپٹر اسٹیٹس، یہ سب چیزوں کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سا علاج مریض کو ہوگا اور کون سا نہیں ہوگا. اس میں پاکستان میں الحمدللہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. جو سب سے مسئلہ ہے وہ کاسٹ کا ہے. اور ارلی اسٹیج سر، لاسٹ اسٹیج میں آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے؟ ہاں، مینس ارلی اسٹیج میں تو خیر ٹریٹمنٹ نسبتاً آسان ہوتا ہے اور کیوریبل ہوتا ہے، جبکہ اگر پیشنٹ جو ہے اس کو آخری اسٹیج کا مطلب یہ ہے کہ بیماری چھاتی سے نکل کے، بغل سے نکل کے کہیں اور چلے جائے، جیسے ہڈیوں میں چلی جائے یا جگر میں آ جائے یا پھیپھڑوں میں آ جائے اور کبھی کبھی دماغ میں آ جائے. تو اس بیماری کو ہم ختم نہیں کر سکتے، کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی جس کو اسٹیج 4 ہوتا تھا اس کو ہم کہتے تھے کہ جی آخری اسٹیج ہے، مریض کا سال نکل جائے تو بہت ہے. لیکن اب اتنی نئی دوائیں آ گئی ہیں، اچھی دوائیں آ گئی ہیں کہ کینسر، اسپیشلی بریسٹ کینسر میں، کہ بریسٹ کینسر بھی ایک کرونک ڈیسیز بن گیا ہے، جیسے ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن ہے، کہ آپ ایون آخری اسٹیج میں بھی مریضوں کو دوائیں دے کے بیماری کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. تو سر ابھی پچھلے سالوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس حوالے سے ٹریٹمنٹ امپروو ہوئی ہے.
ڈائگنوسس کے حوالے سے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. تو باقی جو ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، ہم ان کے اسٹینڈرڈ پہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں یا ہم ان سے آگے نکل گئے ہیں؟ نہیں، آئی تھنک چیزیں تو سب اویلیبل ہیں، جی. دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہر چیز اویلیبل ہے جو بھی ہے دنیا میں اویلیبل ہے الحمد للہ. لیکن مین چیز جو ہے وہ مریضوں کا وہاں تک رسائی، وہاں پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ اگین اس میں خرچہ ہوتا ہے، اور کینسر کا علاج ایک مہنگا علاج ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو، پبلک سیکٹر کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو، تینوں کو مل کے کام کرنا چاہیے کہ کسی طرح اس کا علاج ہر مریض کے لیے، ہر مریض کے دست میں ہو. آپ کے سر ماشاء اللہ بہت سارے بریسٹ کینسر کے پیشنٹس بھی آتے ہوں گے. آپ کے حوالے سے سر ٹاپ 3 سوال کیا کرتے ہیں؟ ٹاپ 3 سوال، جی یہ مشکل سوال ہے. خیر، ہاں، سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ جی مریض جب آتا ہے تو وہ سمجھتا ہی ہے، ان کے اٹینڈنٹ یہی سمجھتے ہیں کہ جی، بلکہ مریض کے اٹینڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ مریض کو کچھ نہیں بتانا کہ اس کو کینسر ہے، جو کہ ایک بہت مشکل بات ہے. بیکاز اگر مریض کو نہیں بتائیں گے تو پھر کیسے اس کا علاج کریں گے؟ جب ہم علاج کرتے ہیں، فرض کریں کہ اگر کیمو تھراپی دیتے ہیں تو دائیں بائیں کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے. پھر اس کو ہم پہلے کنسنٹ لیتے ہیں کہ جی آپ کے بال گر سکتے ہیں، آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو ان سب کے لیے ہمیں بتانا پڑتا ہے مریض کو. پھر سرجری میں بعض وقت جو ہے ہمیں بڑی سرجری کرنی پڑتی ہے، بریسٹ پورا نکالنا پڑتا ہے. تو مریض کو مینٹلی پریپیئر کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، جس کے لیے اس کو پتہ ہونا بیماری کا لازمی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے کلچر میں کہ جب مریض آتا ہے تو پیچھے سے اس کے فیملی ممبرز یا تو پہلے بتا دیتے ہیں کہ جی مریض کو کچھ نہیں بتانا، یا پیچھے کھڑے ہو کے یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد پھر جو ہے جو سائڈ افیکٹس ہیں ان کے لیے مریضوں کو یہ ہے کہ کینسر جو ہے وہ دوائیوں سے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں اور پرابلم ہوتی ہے. اور ایک اور مسئلہ بایوپسی کا، کہ جی بایوپسی کرنے سے بیماری پھیل جاتی ہے. ہمارے کینسر میں آلموسٹ تمام کینسرز میں ہماری ڈائگنوسس ہی بایوپسی سے ہوتی ہے. اور نہ صرف ڈائگنوسس بایوپسی ہوتی ہے، بلکہ ہمیں علاج کا بھی پتہ لگتا ہے کہ کیا علاج کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو جب تک ہمارے پاس بایوپسی نہیں ہوتی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ مریض کے اور مریض کے اٹینڈنٹ کو راضی کرنا کہ بھائی بایوپسی کرو، بایوپسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے بعض. اس کے علاوہ سر بایوپسی کے علاوہ کوئی غلط فہمیاں جو آپ سنتے ہیں کہ معاشرے میں عام ہو گئی بریسٹ کینسر کے حوالے سے؟ غلط فہمیاں تو یہی ہیں کہ ایک تو کیمو لگانے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حالانکہ ہم لوگ اتنے ظالم نہیں ہیں. کیمو 2 وجہ سے دی جاتی ہے. ایک جو ہے وہ بیماری واپس آنے کے رسک کو کم کرنے کے لیے یا آپریشن کے قابل بنانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے جب ایڈوانس ڈیزیز ہو. تو کیمو سے مریض کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی اگر بچانا ہے اور کیور کے لیے ہے تو پھر تو ہم رسک سب کچھ لیتے ہیں. تو سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم اس سے جنگ کرتے ہیں، مریض کی فیملی ہم سب مل کے جنگ کرتے ہیں. لیکن اگر مریض کی ڈیسیز ایڈوانس ہو، آخری سٹیج ہو، تو پھر ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز کوالٹی آف لائف ہوتی ہے کہ جی مریض کی کوالٹی آف لائف کو کیسے مینٹین کرتے ہوئے ہم علاج کریں. ایون جو آخری سٹیج کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کس طرح ہم اس کے بال بچا سکتے ہیں کہ جی اس کی اپیئرنس جو ہے وہ اچھی رہے. ہمارے پہلے جو ہے ہم چھوٹتے ہی جو وہ کیمو دیتے تھے، اب نئی دوائیں آ گئی ہیں جو کہ آپ اسٹارٹنگ میں دے سکتے ہیں، جس سے بال بھی نہیں گرتے، جس سے مریض داخل بھی نہیں ہوتا، گولیاں کھاتے ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں. تو ایڈوانس سٹیج میں ٹریٹمنٹ کا گول کچھ اور مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور جو ارلی سٹیج ہوتا ہے اس میں گول ڈفرینٹ ہوتا ہے. سر پاکستان کا کوئی نیشنل لیول انیشیٹو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں بریسٹ کینسر کے لیے؟ اویئرنیس، کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بریسٹ کینسر ایک قابل علاج مرض ہے، لا علاج نہیں ہے. دوسرا مینس میموگرافی، اسکریننگ میموگرافی اگر ہم کر سکیں، جو کہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ اس میں کاسٹ انوالو ہوتی ہے اور بہت سارے ہمارے دوسرے پرائرٹیز ہیں گورنمنٹ کے. لیکن اگر کینسر کے لیول پہ دیکھیں تو آئی تھنک سب سے کامن ہمارا بریسٹ کینسر ہے. تو اس میں جو ہے
امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اچھا ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ کچھ پروٹیکشن بھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم پریونٹ کریں اس کو تو بھی کینسر کا رسک کم ہو جاتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹوبیکو. ہم سمجھتے ہیں کہ جی خواتین جو ہے وہ ٹوبیکو یوز نہیں کرتی، لیکن اب ہمارے معاشرے میں بھی سگریٹ پینے کا، ویپ کا اور پان تمباکو کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے ایون بریسٹ کینسر کا بھی. تو آئی تھنک دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو ٹوبیکو جو ہے وہ صرف لنگ کا کینسر نہیں کرتا، منہ کا کینسر نہیں کرتا، بلکہ جسم میں تقریباً 50 سے زیادہ کینسرز کرتا ہے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ پریونٹیو میجر ہے کینسر کا. بالکل صحیح سر آپ کی بات. سر بیونڈ میڈیسنس فارما کمپنیز سوسائٹی کے لیے اور کیا کنسٹرکٹیو کام کر سکتے ہیں؟ اچھا، سب سے بڑا مسئلہ دوائیں. ایک تو دوائیوں کی کاسٹ، اور دوسرا دوائیوں کی کوالٹی. کیونکہ کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. ہمارے ہاں ایوریج جو مریض یعنی فیملی کی جو ارننگ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کینسر کا علاج کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، جو کہ ایک آدمی کے بس میں نہیں ہوتا. میرے خیال میں یہ ہے کہ ہارڈلی 5 سے 10% پاپولیشن ہماری ایسی ہے جو کہ اس کو افورڈ کر سکتی ہے، 90% اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کچھ چیزیں اویلیبل ہیں، کچھ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. تو مین جو برڈن آتا ہے وہ فارماسیوٹیکل کمپنی، سوسائٹی، اس پہ آتا ہے کہ کس طرح سے ہم معیاری دوائیات کم خرچ پہ، کم قیمت پہ مریض کو فراہم کریں، اور جو ہے اس سے جو ہے مریض جو ہے وہ فائدہ لے اور بہتر ہو جائے. سر پاکستانی وومن کے لیے کوئی آپ کا سمپل میسج ریگارڈنگ پریونشن یا ارلی ڈیٹیکشن کے لیے؟ پریونشن کے لیے تو وہی ہے ٹوبیکو. تو کیونکہ میں اپنے جو بھی میری پریزنٹیشن ہوتی ہے اس میں ضرور میں بتاتا ہوں کہ جی ٹوبیکو ایک ایسی چیز ہے جس سے اگر آپ دور رہیں، اور ٹوبیکو صرف یہی نہیں کہ جی آپ استعمال نہ کریں، بلکہ گھر میں کوئی بھی استعمال نہ کرے. اگر کوئی خاتون کا شوہر سگریٹ پیتا ہے گھر کے اندر اور ایک پیکٹ سگریٹ پیتا ہے، تو اس کا مطلب جو ہے وہ خاتون نے 3 سگریٹ پیے روزانہ. تو اس کو کہتے ہیں پیسو اسموکنگ. تو وہ ہے نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ محبت ہے کہ جی نہ صرف میں مروں گا بلکہ تمہیں ساتھ لے کے مروں گا. تو یہ پیسو اسموکنگ جو ہے یہ بہت خراب چیز ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ویسے ہی اتنے انوائرمنٹل پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں کہ ہم ایکسپوز ہیں ان سے، جو ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے، اکثر ہمارا جو ہوا کا کیا کہتے ہیں اس کو کوالٹی انڈیکس، وہ بہت ہی خراب ہوتا ہے. تو اس سب چیزوں کو جس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو چیز ہمارے کنٹرول میں ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. میموگرام 40 سال کے بعد یا کم از کم 50 سال کے بعد ہر سال کروائیں. اور اگر کوئی بھی آپ کو اب نارمل چیز نظر آئے، محسوس ہو، تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور سر آخری سوال، ہم نے خواتین پہ تو بڑا وہ کر دیا پریونشن اور ڈیٹیکشن وغیرہ، جو ہمارے گھر والے ہیں، جو خاص طور پر مرد حضرات ہیں، ان کے لیے کوئی میسج کہ ایسے پیشنٹس کو کیسے سپورٹ دیں؟ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بیکاز کینسر کا مرض جو ہے نا اس کو اس لیے مشکل سمجھا جاتا ہے کہ کینسر صرف ایک آدمی بیمار نہیں ہوتا بلکہ پوری فیملی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. اگر ایک گھر کو سنبھالنے والی عورت اس بیماری میں مبتلا ہو جائے اور ہم علاج کر رہے ہوں، اس کو کیمو تھراپی دے رہے ہوں، تو پھر ظاہری بات ہے وہ گھر کے وہ فنکشنز نہیں کر سکتی جو وہ کر رہی ہوتی ہے، گھر کے کام. تو اس کو سوشل سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ آدمی جو ہے وہ گھر کا مرد ہے، جو کہ سپورٹ دے سکتا ہے کہ جی اس کو اسپتال لانا، لے جانا، اس کو سپورٹ دینا کہ جی آگے میں کھڑا ہوں. اور پھر جو ہے گھر پہ جو ہے
सहूलतें देना। जैसे मरीज़ मेरे पास आते हैं तो अक्सर ऑपरेशन के बाद आते हैं तो उनके हाथ थोड़े सूज जाते हैं, या हम कहते हैं कि उस हाथ पे ज़्यादा बोझ मत डालना। जैसे सीधा हाथ है तो उससे आप काम कम करें, वज़न नहीं उठाएं और ज़्यादा काम नहीं करें। तो मैं कहता हूँ कि आप सीधे हाथ से काम नहीं करें। अगर उनके हस्बैंड जो है वो सीधे हाथ तरफ बैठे हों तो मैं कहता हूँ सीधे हाथ से नहीं, सीधे हाथ की तरफ से काम करना। तो इस तरह से मरीज़ों को समझाना होता है कि जी जब तक मर्द साथ नहीं देंगे ये काम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो ना सिर्फ ये कि लाना ले जाना, बल्कि जो है घर में भी उनको सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपके इंट्रो का और एवरीथिंग रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। प्लेजर, थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू।